أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رياض الجنة قال المساجد وما الركع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صدق الله العظيم۔ دعا کیجیے اللہ کریم جناب محترم محمد اکرم صاحب المعروف لانا جی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تمام لواحقین کو اللہ صبر اجر عطا کرے۔ ایک حدیث قدسی سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا والوں کو عذاب دینا چاہتا ہوں، لیکن جب اپنے گھر مسجد کو آباد کرنے والے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار پڑھنے والوں پر جب نظر پڑتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے عذاب کو روک لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پہلے نمبر پہ جس چیز کا ذکر ہوا کہ جس کی وجہ سے اللہ عذاب روک لیتا ہے وہ ہے مسجد کو آباد کرنا، مسجد میں آنا، مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنا، مسجد میں بیٹھ کے رب کی عبادت کرنا، مسجد کے ساتھ محبت۔ اور جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تمہارے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغ میں سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی ما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے تو سنا کہ موت آئے گی، قبر میں جائیں گے، پھر میدان محشر قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت میں۔ تو ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ جب جنت کے باغ سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ تو اسی لیے صحابہ کرام نے یہ عرض کی کہ حضور دنیا میں جنت کا باغ کون سا ہے؟ تو تمہارے اور میرے آقا نے فرمایا المساجد، سبحان اللہ، کہ دنیا میں جنت کا باغ مسجدیں ہیں۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ یہ پیغام لے لیں کہ جس بندے کا یہ شوق ہو کہ میں جنت کے باغ میں نماز پڑھوں، جس آدمی کا یہ شوق ہو کہ میں جنت کے باغ میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کروں، جس آدمی کا شوق ہو کہ میں جنت کے باغ میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کروں، تو وہ مسجد میں آ جائے۔ کہ ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق دنیا میں جنت کا باغ مسجدیں ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی وَمَرَّتْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ تو سمجھ آ گیا کہ دنیا میں جنت کا باغ مسجد ہے، تو پھر پھل کیا ہے، میوہ کیا ہے؟ کہ آپ نے فرمایا کہ جب جنت کے باغ میں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا یہ جنت کا پھل ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث سنیے، ہمارے نبی فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، فرمایا رب کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، اور فرمایا رب کے نزدیک جو ہے ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین بندے ہیں کہ جن کا ضامن اللہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میرا فلاں ضامن ہے، میرا فلاں ضامن ہے، تو میں وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ ہم وہ کام کریں کہ ہمارا ضامن اللہ۔ فرمایا تین بندے جن کا ضامن اللہ، پہلے نمبر پہ رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، جو بندہ اپنے گھر سے رب کے راستے میں نکلا، دین سیکھنے کے لیے نکلا، دین سکھانے کے لیے نکلا، تبلیغ کے لیے نکلا، جہاد کے لیے نکلا، جو بندہ بھی اپنے گھر سے رب کے راستے میں نکلے، فرمایا فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، اس کا ضامن بھی اللہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس کا ضامن اللہ ہے، فرمایا رَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلے، مسجد کی طرف قدم اٹھائے، اس کا ضامن بھی اللہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جس کا ضامن اللہ ہے رجل داخل بیتہ بالسلام، رجل داخل بیتہ بالسلام، کہ جو بندہ اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ آج جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں، کوئی مل جائے سلام کرتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ جب اپنے گھر میں آتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ تو اپنے ہیں نا، یہ تو میرا بھائی بیٹھا ہے اندر، میری بیوی ہے، میری ماں ہے، بہن ہے، ان کو کیا سلام کرنا ہے۔ ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اس بندے کا ضامن اللہ ہے جو اپنے گھر میں داخل ہو اور بلند آواز سے سلام کرے۔ رجل داخل بیتہ بالسلام، بلکہ میں اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے گھر کا دروازہ خود جا کے کھولا ہے، گھر کا تالا آپ نے خود کھولا ہے، آپ جانتے ہیں کہ گھر میں کوئی بندہ بشر، کوئی فرد نہیں ہے، تو پھر بھی حکم ہے کہ بلند آواز سے سلام کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی بلند آواز سے سلام کرو۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ جب گھر میں کوئی ہے نہیں تو پھر سلام کس کو؟ تو آئیے سنیے، ہمارے نبی فرماتے ہیں جو مومن آدمی ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ آپ نے خود جا کے گھر کا دروازہ کھولا ہے، پھر بھی آپ اونچی آواز سے سلام کریں، یہ سلام فرشتوں کو ہوگا، وہ جواب دیں گے۔ تو یہ سلام کیا ہے؟ دعا ہے، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ جب آپ ایک کو کہتے ہیں السلام علیکم کہ تم پہ سلامتی ہو، وہ جواب دیتا ہے، ہم اسے دعا دے رہے ہیں، وہ ہمیں دعا دے رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ سلام کو پھیلاؤ۔ میں ایک حدیث اور سنا دوں کہ آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، ہمارے نبی نے جواب دیا، فرمایا 10۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا 20۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے نبی نے فرمایا 30۔ اب 10، 20، 30۔ صحابہ کرام نے عرض کی سرکار ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا جس نے کہا السلام علیکم اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں آ گئی، جس نے کہا السلام علیکم
جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ سن لیں جس سے ہم غافل ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں۔ جب آپ کو کوئی آدمی یہ کہے جی فلاں آپ کا دوست ملا تھا، آپ کو سلام دے رہا تھا، فلاں آپ کا عزیز ملا تھا، آپ کو سلام دے رہا تھا، تو ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ وہ کہتا ہے فلاں بندہ سلام دے رہا تھا، فلاں آپ کا رشتہ دار عزیز سلام دے رہا تھا، ہم جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ حالانکہ جس نے سلام بھیجا ہے اس کو تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ وعلیکم السلام کا کیا معنی ہے؟ تم پہ سلام ہو۔ وہ کہہ رہا ہے وہ فلاں بندہ سلام دے رہا تھا، ہم کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، تم پہ سلام۔ تو یہ مسئلہ آج آپ یاد کر لیں کہ جب کوئی آدمی آپ کو کسی دوسرے کا سلام دے تو اس کا جواب دینے کا کیا طریقہ ہے؟ علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ تجھ پہ بھی سلام ہو، وعلیہ السلام اور اس پر بھی سلام ہو۔ تو یہ جو آدمی اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہو اس کا ضامن بھی اللہ ہے۔ لو آخری حدیث سنیے، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں بشر المشائین بالظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ فرمایا جو آدمی اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے، مغرب کا وقت ہے، تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہے، وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، عشاء کا وقت ہے، اندھیرا ہے، وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، فجر کا وقت ہے، اندھیرا ہے، وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ تو جو آدمی اندھیرے میں مسجد کی طرف چلتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں اسے خوشخبری دے دو، کس چیز کی؟ بالنور التام یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ اس کے لیے نور کا انتظام فرمائے، اس کے لیے روشنی ہوگی، ایک نور ہوگا کہ جس میں وہ چلے گا۔ اور یاد کرنا آج ہم میں سے ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مومن ہیں، لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس بندے کے ایمان کی گواہی دے دو۔ کس بندے کے ایمان کی گواہی؟ کہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ، جس کی محبت مسجد کے ساتھ ہے، جو مسجد میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کے ایمان کی گواہی دے دو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے ان فرامین پہ عمل کریں، مسجد میں آیا کریں، مسجد کے ساتھ محبت کریں، مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، کہ یہ دنیا میں جنت کا باغ ہے، اور مسجد کو آباد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔